ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں ہیں۔ ان سے ایک موقع پر ایک صحابی نے، حضرت یعلا بن مالک غالباً نام آتا ہے، انہوں نے سوال کیا ام المؤمنین سے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا جو انداز تھا، ویسے تو صحابہ خود بھی سنا کرتے تھے، لیکن رات کی خاص طور پر جو کیفیت، جو اللہ سے خاص مناجات والی کیفیت، تلاوت کے اوصاف پوچھے، تو ہماری ماں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ارشاد فرمایا، اس میں ایک وصف یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حروف بڑے جدا جدا اور بڑے واضح الفاظ میں تلاوت کرتے تھے۔ اب یہ حروف کی ادائیگی بڑے اطمینان سے، تسلی سے، واضح طور پر کرنا، یہ قرآن پاک کی تلاوت کا ایک بڑا بنیادی ادب ہے۔ اور یاد رکھیے، قرآن پاک میں 3-4 جگہ یہ آیت آئی ہے، مختلف موقعوں پر الفاظ تقریباً ایک جیسے ہیں، کچھ ترتیب کا فرق ہے، جہاں اللہ جل شانہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا۔ ان میں ایک آیت 4 پارے کے اندر آتی ہے، سورہ آل عمران میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، آگے پہلی صفت ہے یتلو علیہم آیاتہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا کہ ایک رسول بھیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ذمہ داریاں ہیں۔ میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ان 4 ذمہ داریوں میں سے پہلی ذمہ داری یہ ہے یتلو علیہم آیاتک، وہ آپ کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں شامل ہے، لہٰذا قرآن پاک کی تلاوت اللہ کی توفیق سے ہی انسان کرتا ہے۔ اس میں اگر ہم تھوڑا سا ان چیزوں کا خیال رکھ لیں کہ تلاوت قرآن میں ذرا صاف الفاظ میں جتنا ہم کر سکتے ہیں خوبصورتی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہیں ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، رئیس المفسرین بھی کہا جاتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جلدی قرآن پڑھنے سے، یعنی تھوڑے رفتار سے قرآن مکمل کر لینے سے زیادہ بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہی پڑھوں، لیکن بڑے آرام آرام کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھوں۔ اس کی ایک وجہ کیا ہے، کبھی آپ غور کیجیے گا۔ دیکھیں، قرآن پاک کے آداب میں پڑھنے کے جو آداب ہیں، بے شمار آداب ہیں، قرآن کے پڑھنے کے آداب ہیں، چھونے کے آداب ہیں، عمل کرنا ہے، اور ساری چیزیں۔ ان میں ایک ادب یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تفکر اور تدبر کے ساتھ، مطلب یہ ہے کہ بڑا سمجھتے ہوئے، غور و فکر کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اس پیغام کو سمجھیں، اللہ جل شانہ ہم سے کیا خطاب فرما رہا ہے، اس کا کیا تقاضا ہے۔ تو یہ تفکر، تدبر، سوچ و بچار اسی وقت ممکن ہے کہ جب آیات کو بڑا ٹھہر ٹھہر کر آپ پڑھیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ تم قرآن پاک پڑھتے ہوئے رویا کرو، رویا کرو، اور آگے فرمایا اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل ہی بنا لیا کرو۔ یہاں محدثین نے لکھا ہے کہ مطلب اس کا یہ ہے، واللہ اعلم، مطلب یہ ہے کہ دیکھیں قرآن پاک اللہ کا احکام ہے، اللہ نے حکم دے رہا ہے، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، تو اگر کسی کو وہ غور و فکر اس حد تک تدبر کی کیفیت نہیں بھی ہے، تو انسان کم از کم یہ تو سوچے نا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے فرمان ہیں، احکامات ہیں، بہت سی چیزوں کا حکم دیا، بہت سی چیزوں سے منع کیا، ہم سے تقاضا کیا، ہم ان کے مطابق کہاں عمل کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اپنے عمل پہ جب بندہ سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر سوچے، تو خود بخود انسان کو افسوس ہونا چاہیے۔ افسوس ہونے کے بعد اللہ کے حضور رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس توبہ کی کیفیت میں رویا بھی جاتا ہے۔ اگر آیات سمجھ آ رہی ہیں جن میں آیات عذاب کا ذکر ہے، سختی کا ذکر ہے، وہ تو سبحان اللہ بہت ہی بڑی بات ہے، لیکن اگر آیات کا مفہوم سمجھ نہیں بھی آ رہا تو کم از کم یہ تصور تو قائم کرے
کہ یہ اللہ جل شانہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بے شمار چیزوں کی ڈیمانڈ کی ہے، اور کہاں ہم اس کے مطابق 1% بھی عمل نہیں کر سکتے۔ تو ایسی صورت میں انسان افسوس کا اظہار کرے، اللہ کے حضور توبہ کرے، اور جتنی پڑھنے کی توفیق دی ہے اس کو سنت کے مطابق آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، سورہ مزمل کی غالباً 4 آیت ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ بڑے ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ آخر میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، ترتیل کا معنی صرف ٹھہر ٹھہر کر نہیں ہوتا۔ آپ اہل علم سے پوچھیں، وہ آپ کو بتلائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت یہ جو قرآن میں حکم ہے ترتیل کے ساتھ پڑھو، ترتیل کسے کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 چیزیں ارشاد فرمائی کہ ترتیل کا مطلب ہے تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ کیا مطلب؟ کہ جو قرآن پاک کے حروف ہیں، جو الف سے یا تک کے حروف تہجی ہیں، ان تمام حروف کو تجوید کے ساتھ، یعنی مخارج اور صفات، یہ اہل علم جانتے ہیں، مخارج اور صفات سے ادا کرنا، اور ومعرفت الوقوف، وقف جہاں آپ نے کرنا ہے، سٹاپ کرنا ہے، رکنا ہے، اس کو پہچاننا، کہاں وقف کرنا ہے اور کیسے وقف کرنا ہے، یہ پورا ایک علم ہے۔ تو اس حوالے سے انسان سوچے، محبت کے ساتھ تلاوت کرے، ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ کا پیغام سن کر تلاوت کرے سمجھتے ہوئے، اور پھر اس پر اگر تفکر ہو رہا ہے آیات عذاب میں تو رونے کی کیفیت پیدا کرے، اور اگر نہیں بھی ہو رہا تو آخر میں جب بعد میں بھی دعا کرتا ہے اللہ کے حضور یہ توبہ کرے کہ اللہ جیسا اس کا حق تھا میں ویسا حق ادا نہیں کر سکا۔ آپ نے نماز کے بعد بھی وہ چیز اہل علم سے سنی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کا سلام پھیرو تو سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہو اور اس کے بعد استغفار کرو۔ اس کی وجہ بھی اہل علم نے یہی لکھی ہے، حالانکہ آپ نے نماز پڑھی ہے، کوئی غلط کام تھوڑی کیا، نماز کا سلام پھیرتے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ استغفر اللہ اس لیے ہے کہ نماز جیسی عبادت، اس کا جو مقام تھا، جو اس کی کیفیت ہونی چاہیے تھی، یا اللہ ہم تو وہ کیفیت ادا نہیں کر سکے، لہٰذا ہمیں معاف فرما اور جیسی کیسی بھی ہے اس کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق پڑھنے کی، عمل تو ہے ہی، پڑھنا ایک مستقل، میں نے عرض کیا، بعثت کا مقصد میں شامل ہے، صحیح طور پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔